اب ان کی
اب ان کا جو مشن ہے، ان کا جو مقصد ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ روایت میں یہاں تک ہے کہ اس دور کا ابو لہب، یعنی ابو لہب سب سے پہلے جب یہ سنا کہ پیغمبر کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو دوڑتا ہوا گیا اور کفار و مشرکین کو یہ خبر دی کہ اب نبی کی کوئی نسل نہیں ہے۔ اس دور کے ابو لہب کو جواب دینے کے لیے قدرت نے نبی کے آغوش میں کوثر عطا کیا۔ علامہ فخر الدین رازی جیسا مفسر جب لفظ کوثر کی تشریح پر آیا تو 24 اقوال نقل کیے کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، کوثر سے مراد کیا ہے؟ 24 قول نقل کیے۔ چند قول میں آپ سے بتا دوں۔ انہوں نے کہا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے جو نبی کو دیا گیا۔ کوثر سے مراد علم پیغمبر ہے جو پیغمبر کو عطا کیا گیا۔ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے جو پیغمبر کو عطا کیا گیا۔ کوثر سے مراد جمال پیغمبر ہے۔ کوثر سے مراد کمال پیغمبر ہے۔ کوثر سے مراد تکمیل دین ہے۔ کوثر سے مراد علم پیغمبر ہے۔ کوثر سے مراد ذات پیغمبر کو جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں وہ ہیں، جو دین کی شکل میں نعمت دی گئی ہے وہ ہے۔ یہاں تک کہ متعدد اقوال فخر الدین رازی صاحب نے اس سلسلے میں لکھے۔ علم مراد ہے، حلم مراد ہے، کوثر مراد ہے، جنت مراد ہے، سلسبیل مراد ہے، طوبیٰ مراد ہے۔ غرض کے جتنی بھی مرادیں ہو سکتی تھی وہ لکھتے چلے گئے کہ کیا کیا مراد اس سے ہے۔ توجہ کیجیے گا، دیکھیے مجھے تفسیر کے پیچ و خم میں جانے کی عادت نہیں ہے۔ ایک سچا پکا اچھا مسلمان جس کے لیے کتاب خدا کافی ہے، اسے کتاب خدا ہی سے کچھ باتیں سمجھ لینا چاہیے۔ توجہ رکھیے گا، اسے کتاب خدا ہی سے کچھ باتیں سمجھ لینا چاہیے۔ اب تفسیر والے تو کہتے ہیں یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، یہ مراد ہے۔ اب ہم کس مفسر کی مراد مانیں، کس مفسر کی بات مانیں؟ تو آؤ مفسر سے پوچھنے کے بجائے اس سورے سے پوچھ لیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ وہ اس سورے سے پوچھ لیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ لیکن کوئی بھی بات کہی جائے تو جب تک سیاق و سباق سے ملا کے دیکھ نہ لی جائے تب تک معنی مکمل نہیں ہوتے۔ میں آپ کے سامنے ان تینوں آیتوں کا ترجمہ ہر ترجمے کے حساب سے کرتا ہوں، آپ بتائیے گا کہ کون سا ترجمہ کوثر کے مفہوم پر فٹ بیٹھتا ہے۔ ان اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو علم عطا کیا، علم مل گیا پیغمبر کو، فصلی لربک وانحر، اب آپ نماز پڑھیے، قربانی دیجیے۔ انا شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن پہ اولاد لڑے گا۔ یعنی علم کے ملنے کے بعد، کمال کے ملنے کے بعد، جمال کے ملنے کے بعد، فضیلتوں کے ملنے کے بعد، نعمتوں کے ملنے کے بعد نماز شکرانے کے طور پر پڑھی جائے بات سمجھ میں آتی ہے، قربانی دی جائے بات سمجھ میں آتی ہے، مگر علم پیغمبر کے ملنے سے دشمن کے بے اولاد رہنے کا ربط کیا ہے؟ دشمن کے بے اولاد رہنے کا ربط کیا ہے؟ علم سے بے اولادی کا کیا تعلق؟ جمال سے بے اولادی کا کیا تعلق؟ کمال سے بے اولادی کا کیا تعلق؟ نہر کوثر سے بے اولادی کا کیا تعلق؟ علامہ فخر الدین رازی صاحب، اگر آپ نے کوثر کے معنی ہی کرنے ہیں تو وہ کیجیے جو آیتوں کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ کے ساتھ اپنے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے تو میرے سر میں درد ہوا، میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد ہے۔ انہوں نے کہا یہ 2 ٹیبلٹ ہے، آپ لے کے جائیے، کھانا کھا کے ایک ٹیبلٹ لیجیے گا، کھا کے سو جائیے گا، انشاءاللہ آپ کو دشمن پہ اولاد کرے گا۔ آپ کی زینب مسکراہٹ یہ بتا رہی ہے کہ تیسرے جملے کا اگلے 2 جملوں سے کوئی تعلق نہیں۔ سر کے درد ہے، ٹیبلٹ کھائیے گا، سو جائیے گا، یہ 2 جملے ٹھیک ہے۔ سر کے درد سے مناسبت رکھتا ہے دوا کھانا، مناسبت رکھتا ہے سو جانا، آرام کرنا، ریلیکس ہو جانا، لیکن تیسرے جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کی ہنسی یہ بتا رہی ہے، آپ کا ذہن
ہماری بھری ہوئی دنیا میں کچھ پسند نہیں آیا ہے، اگر آیا ہے تو 3 چیزیں پسند آئی ہیں: تلاوت قرآن، کیا پسند ہے صدیقہ طاہرہ کو؟ تلاوت قرآن، نظر نبی کے چہرے پر، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. نہیں تو جو آپ نے یعنی صدیقہ طاہرہ کو اگر اس دنیا میں کچھ پسند تھا تو قرآن پڑھنا پسند تھا، نبی کو دیکھنا پسند تھا، اور مخلوق خدا کی خدمت کرنا پسند تھا. تلاوت قرآن کیوں پسند دکھائی؟ کلام ربانی ہے، اس کا نام کے اثرات میں ان آیات میں شفا بھی ہے، شفا للناس. روایات میں ہے قرآن کے لیے بھی یہ شفا و رحمہ، اس قرآن میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یہ قرآن لوگوں کے لیے رحمت ہے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم ہر آنے شانے گانے کے دروازے پر اپنی مشکلوں کا حل تلاش کرنے جاتے ہیں. کبھی کتاب خدا کھول کے مشکلیں کا حل تلاش، کبھی آیات ربانی پڑھ کے محسوس کیجیے، کبھی قرآن پڑھ کے شفا کا طلبگار ہوئیے، کبھی آیتوں کے مفاہیم کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، کبھی تلاوت کا شرف حاصل کر لیجیے. اگر آپ تلاوت قرآن سے آشنا ہو جائیں، ہزاروں بیماریوں کا علاج قرآن میں خدا نے رکھا ہے. ان کلمات کا ایک اثر ہے، مگر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا مولانا صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن کے الفاظ کیا ٹیبلٹ کی شکل رکھتے ہیں، کیا سیرپ کی شکل رکھتے ہیں، کیا یہ دوائی کا عنوان رکھتے ہیں جو مریض پر پڑھ دیے جائیں اور قبول ہو جائیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ بیمار کو صرف تلاوت کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ بیمار صرف قرآن لے کے بیٹھ جائے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ بیماری کے علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کے لیے تلاوت قرآن کا استعمال کیا جائے. میں ڈاکٹر سے ہٹا نہیں رہا ہوں، مگر معرفت کی طرف لے جانے کی ذمہ داری میری ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ میرے دوستوں کو عزیزوں کو عظمت قرآن سے آشنائی ہو جائے. چونکہ صدیقہ طاہرہ نے فرمایا کہ مجھے تلاوت قرآن مجید بے پناہ محبوب ہے، تو حب فاطمہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تلاوت قرآن سے آشنا ہو جائیں. اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک ہمیں فائدہ نہ بتایا جائے تب تک تو ہم اس قرآن سے متصل ہو نہیں سکتے. لہذا ہم آپ کو فائدے کی طرح بتا دیں تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں. بہت سے لوگوں کو خالی یہی چاہیے، مولانا صاحب یہ تعویذ بتا دیجیے، یہ دعا بتا دیجیے، یہ دکان کی خیر برکت کے لیے بتا دیجیے. اکثر لوگوں کا خیال یہ کہ مجلس کم پڑھیے، وظیفے زیادہ بتائیے. منبر ادعیہ اور وظیفے بتانے ہی کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ ضمیروں کو بیدار کرنے کا بھی ذمہ دار. یہ قرآن گلے میں ٹانگنے نہیں آیا تھا، ضمیروں کو زندہ کرنے آیا تھا. یہ مردوں کے بخشوانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ زندوں کو مشعل راہ دکھانے آیا تھا. ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے قرآن کی عظمت کو کر میں جملہ کیا تھا کہ وہ بڑھیا جاہل تھی تو اس رات سے واقف نہیں تھی، ایسے ہی ہم عظمت قرآن سے ناواقف ہیں. میں ایک مثال دے دوں، بات عظمت قرآن کی آ رہی ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے اپنے موضوع کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. عظمت قرآن سے جوڑنا ضروری ہے، اس لیے کہ موضوع صدیقہ طاہرہ تو جاری ہے، یہ تو کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے. مگر اس دور میں جب عظمت قرآن پر حد گیری ہو رہی ہے تو امت کو عظمت قرآن بتانا بھی ضروری ہے. ایک شخص کسی مریض کے اوپر تلاوت قرآن مجید کر رہا تھا، قرآن پڑھ رہے تھے. ان مریض کا آپریشن ہونا تھا. 2-3 ڈاکٹر صاحب آئے اور آنے کے بعد مریض کے قریب گئے اور مولوی صاحب سے کہا کہ حضور اب آپ اپنی یہ تلاوت کا سلسلہ بند کیجیے، ہم کو اس مریض کا آپریشن کرنا ہے. مولوی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ آپریشن کیجیے، آپ اپنا کام کیجیے، آپ جو مادی کام ہے وہ کیجیے، مجھے جو روحانی کام میں کر رہا ہوں وہ کرنے دیجیے، مجھے تلاوت کرنے دیجیے. انہوں نے کہا نہیں، یہ بتائیے آپ کی اس تلاوت کا فائدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری اس تلاوت سے مریض کو شفا ملے گی.
تینوں ڈاکٹر ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، کہنے کہ آپ بھی بتائیے یہ جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ لفظ، یہ بے جان لفظ کیا کسی وجود پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ یہ بے جان الفاظ جو آپ بول رہے ہیں تلاوت کی شکل میں، کیا یہ قرآن کی آیتوں کا اثر اس مریض کے اوپر ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے، کہنا کہ یہ الفاظ ہیں، نہ یہ کوئی دوائی ہے، نہ کوئی ٹیبلٹ ہے، نہ کوئی انجیکشن ہے، نہ کوئی سیرپ ہے جو اس کے جسم میں پہنچ رہا ہے، تمہارے لفظ سے نکلے ہوئے الفاظ فضا میں گم ہو رہے ہیں، اس مریض تک کیا پہنچ رہا ہے، لہذا آپ باہر دیں۔ اس نے کہا بھائی آپ اپنے عقیدے کو اپنے پاس رکھیں، مجھے تلاوت کرنے دیں۔ کہا نہیں، آپ کو ہم یہاں نہیں کرنے دیں۔ ان کو بہرحال باہر نکال دیا گیا۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ چلنا مولانا صاحب کو اس لیے باہر نہیں نکالا تھا کہ ان کا قرآن پر اعتقاد نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اس لیے نکالا کہ آپریشن کے وقت جو ہے انسان کے جسم سے کچھ بخارات، کچھ جراثیم نکلتے ہیں جس سے نقصان نہ ہو جائے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے جو ڈاکٹر حضرات لباس پہنے ہیں ویسا ہی لباس انہیں بھی پرووائڈ کرا دیا جاتا، ان کے بھی ماسک لگا دیا جاتا، اس لیے کہ ڈاکٹروں کو پتا ہے کہ یہ ڈاکٹر نہیں ہے، ان بخارات کو تو نہیں پتا ہے کہ کون ڈاکٹر ہے کون مولوی ہے، میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ بھائی ان کو تو نہیں پتا نا، یہ جو جراثیم نکل رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ کون ڈاکٹر ہے کہ اس کے پاس نہیں جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو کووڈ میں ایک بھی ڈاکٹر نہ مرتا۔ سوال محمد راجہ تھوڑا سا آگے آ جائیں، اس طرف جگہ خالی ہے، آ جائیں، لوگ وہاں زینے پہ بیٹھے رہتے ہیں نیچے۔ سوال محمد راجہ درس کی باتیں ہیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا معاشرہ قرآن کی عظمت سے واقف ہو جائے اور ہم کم سے کم اپنے مریضوں کا علاج تلاوت قرآن سے بھی جب کچھ نہ ملے تو قرآن سے کریں اور کسی دوائی کے ساتھ بھی قرآن کا استعمال ہو جائے، اسی بہانے لوگ قرآن پڑھ لیں، کم سے کم اپنے مریض کو شفا دینے کے لیے ہی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا صاحب آپ جو ہے وہ باہر جائیے۔ بہرحال مول صاحب نے کہا، توجہ سے سنیے گا، مول صاحب نے کہا کہ میں باہر چلا جاؤں گا، بس ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہ نہیں آپ تینوں حضرات آپ اس آپریشن سے فارغ ہونے کے بعد مجھ سے ایک چھوٹی سی ملاقات کریں گے 5 منٹ، کیونکہ مجھے آپ کو کچھ سمجھانا ہے۔ انہوں نے کہا مول صاحب کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیں آپ اپنا کام کرنے دیں، ہم آپ سے 5 منٹ 10 منٹ جتنی دیر آپ چاہیں گے ملاقات کریں۔ آپریشن تمام ہوا، ڈاکٹر تینوں باہر آئے، مول صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تینوں کو انہوں نے پاس بٹھایا، تینوں کا نام پوچھا اور نام پوچھنے کے بعد تینوں پر لعنت ملامت گالیاں بوچھار، مولانا صاحب نے گالیوں کی بوچھار شروع کر دی۔ ظاہر 2-4 گالی تو ڈاکٹر صاحب نے سنی، مگر جیسے جیسے مول صاحب کی گالیوں کی اسپیڈ بڑھتی گئی ویسے ویسے ڈاکٹر کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا، آستینیں چڑھنے لگی، پارا ہائی ہونے لگا، ٹیمپریچر ہائی ہونے لگا، غیظ و غضب کے آثار چہرے پہ نمودار ہونے لگے، لہو میں گرمی آنے لگی، خون کھولنے لگا، تیش آنے لگا، غصہ آنے لگا، غضب آنے لگا، برانگیختگی پیدا ہو گئی۔ جیسے ہی اب تینوں کا غصہ اپنے طوفان و ابال پر آیا اور وہ مارنے کے لیے دوڑ پڑے، مولانا صاحب نے کہا ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، پھر جو چاہو کرنا، یہ بتاؤ میں نے کوئی انجیکشن لگا دیا، میں نے آپ کو کوئی انجیکشن لگا دیا، میں نے کوئی سیرپ آپ کو دے دی، میں نے آپ کو کوئی گولی کھلا دی، میں نے آپ کو کوئی ٹیبلٹ دے دیا، میں نے بے جان لفظوں کا استعمال کیا ہے۔ آپ کا خون کا رنگ کیوں بدل گیا، چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا، برگشتگی کیوں پیدا ہو گئی، غیظ و غضب کے آثار کیوں نمودار ہو گئے؟ کہ آپ ہمیں گالی دیں، ہم خاموش بیٹھے رہیں؟ کل یہی تو بتا رہا ہوں، جب کلمات خبیثہ تمہارے لہو میں گرمی پیدا کر سکتے ہیں تو مالک کا طیب و طاہر کلام، مالک کا طیب و طاہر کلام
بتائیے، بہت دکھتی ہوئی نبض پر سماج کی ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ، حقائق ہیں تو آپ تصدیق کیجئے گا کہ یہ حقیقت ہے کہ نہیں۔ میرے عزیزوں یہ بتائیے کیوں ہمیں اس بات پر غصہ آتا ہے کہ کوئی گالی دے رہا ہے؟ یعنی گالیوں کی گرانی مزاج پر بار ہوتی ہے تو آیات کی ٹھنڈک دلوں میں قرار کیوں نہیں پیدا کرتی؟ آیات کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی ہے جو کہہ دے کہ گالی کا اثر نہیں ہوتا؟ گالی کا اثر، لفظوں کا اثر ہوتا ہے، اگر نہ ہوتا تو عزت دار لوگوں کے چہروں کا رنگ نہ بدل جاتا، خون میں غبار نہ پیدا ہو جاتا، غیظ و غضب کے آثار نہ نمودار ہو گئے ہوتے۔ توجہ کریں آپ، غیظ و غضب کے آثار نہ نمودار ہو گئے ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیظ آتا ہے الفاظ سننے کے بعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج کو کلمات خبیثہ کے اثرات کا یقین ہے، تو کلمات ربانی کا یقین کیوں نہیں؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ جس سماج میں عظمت قرآن کا اعتراف نہیں ہے، جہاں عربی کی عظمتوں کا اعتراف نہیں ہے، اس سماج کو کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، آیات کی عظمت کیا ہے؟ اما جس سماج میں، توجہ سے جملہ سنیے گا، جس سماج میں سالی کو دینے کے لیے 25,000 ہیں مگر قرآن کی تلاوت کرنے والے، نکاح پڑھنے والے مولوی کو دینے کے لیے 500 روپیہ ہے، سالی کی جوتا چھپائی 25,000، عالم کی نکاح خانی کے 500 روپے، تو جس سماج میں سالی کی جوتا چھپائی کی عظمت زیادہ ہوگی، عالم کی قرأت کی عظمت کم ہوگی، اس سماج کو گالیوں کا اثر سمجھ میں آئے گا، جوتوں کا اثر سمجھ میں آئے گا، مگر قرآن کی عظمت کا اثر اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ صلوات پڑھنے محمد۔ مہر جو واجب ہے وہ 14,700 روپیہ، مہر جو واجب ہے وہ 14,700 روپیہ، اور جوتا چھپائے تو بظاہر ناجائز ہے، اس کے جواب کا تو کوئی پہلو ہی نہیں، تک ہی نہیں ہے، اس کے 25,000۔ تو اب بتائیے جس سماج میں ناجائز کاموں پہ مال زیادہ خرچ ہو اور واجب کاموں سے انحراف ہو، اس سماج سے آپ امید کرتے ہیں کہ قرآن سے شفایاب ہو جائے گی؟ اور اگر امت نے واقعاً قرآن کی عظمت کا خیال رکھا ہوتا تو جمعن چھیدی کوئی شخص اٹھ کے قرآن پر حملہ نہ کرتا۔ بہت عجیب بات ہے، قرآن تو 1400 سال پہلے کے لیے نازل ہوا ہے، آج کے لیے چھوڑی۔ یہی اعتراض کیا ہے نا اعتراض کرنے والے نے۔ دیکھیے اس وقت کے ابو لہب کو بھی پہچانی اور اس وقت کے ابو لہب کو بھی پہچانی۔ اس وقت کا ابو لہب کیا کہہ رہا تھا؟ اس وقت کا ابو لہب کہہ رہا تھا کہ پیغمبر کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا تو نسل پیغمبر ختم ہو گئی، اب قیامت تک نسل پیغمبر نہیں چلے گی۔ قدرت نے اس کا جواب دیتے ہوئے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی اور یہ بتائے کہ تو سمجھ رہا ہے کہ نسل پیغمبر منقطع ہو گئی، ہم کوثر کو عطا کریں گے، نام کوثر ہوگا، ذات وحدت کی تجلی پر مبنی ہوگی۔ یہ توجہ کیا آپ نے؟ بیٹی ایک ہوگی مگر نام کوثر ہوگا۔ بیٹی ایک ہے، نام کوثر کیوں ہے؟ کوثر کے معنی ہے کثیر کے، بیٹی تو ایک دی ہے، نام کوثر کیوں رکھا ہے؟ کہ ایک ہی بیٹی سے اتنی نسل پھیلے گی کہ آج بھی علامہ فخر الدین رازی نے خود لکھا کہ دنیا کا شاید ہی کوئی کونا ہو جہاں انسانیت ہو اور اولاد سیدہ نہ ہو۔ یہ سادات کرام کا وجود بتا رہا ہے کہ قدرت نے کوثر کی شکل میں بیٹی تو ایک دی ہے
مگر اس بیٹی کو وہ عظمت عطا کی ہے کہ یہ دنیا سے چلی بھی جائے تو مصداق کوثر غیبت کے پردے میں جلوہ کر نظر آئے. آج بھی مصداق کوثر موجود ہے، مگر کائنات مجھے بتائے ابو جہل کی اولادیں کہاں ہیں، ابو لہب کی اولادیں کہاں ہیں؟ نہ ابو جہل کی اولادوں کا پتہ ہے، نہ ابو لہب کی اولادوں کا پتہ ہے. یہ ان کی اولادوں کا پتہ کیوں نہیں ہے؟ توجہ کیجئے، ابو لہب کی اولاد کا پتہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے ابو لہب کون تھا؟ گستاخ رسول. آج میرا جملہ باتیں ہو جاتا، شاتم رسول، نبی رحمت کو جو تبلیغ کرنے سے روکتا تھا. نبی جہاں بھی اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے جاتے تھے یہ وہاں جا کے فساد پیدا کرتا تھا. اسے نبی کی مانسکتا پر بھی اعتراض تھا، نبی کی سوچ پر بھی اعتراض تھا. یعنی ابو لہب کہتے ہی اسے ہیں جو نبی کی مانسکتا پر معترض ہو. اسے کہتے ہیں جو نبی کے مقصد کے آڑے آ جائے، جو نبی کے مشن کے آڑے آ جائے، اسے ابو لہب کہتے ہیں. اس دور میں بھی ایک صاحب پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی آیتیں 1400 سال پہلے کے لیے ہیں، آج کے لیے تو نہیں ہے. جبکہ میں نے کل آپ کو حدیث کا فقرہ سنایا تھا، القرآن یجری کمجری الزمان، قرآن ایسے جاری رہتا ہے یا جاری رہے گا جیسے زمانہ جاری رہتا ہے. جیسے زمانہ جاری رہے گا ایسے قرآن اپنی تمام تر الفاظوں کے ساتھ کائنات پر پھیلتا رہے گا، جاری رہے گا. جتنی جتنی لوگوں کی عقل و خرد میں پختگی پیدا ہوگی، اتنا اتنا فہم قرآن، ادراک قرآن کا سلیقہ پیدا ہوگا. دنیا اتنا اتنا قرآن کو سمجھتی چلی جائے گی. میرے تو غور کیجیے گا کیا کہا، یہ کہنے لگا کہ نبی کے زمانے میں نازل ہوا تھا، نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، اب قرآن کی آیتیں اسی زمانے کے لیے تھی، اب کے لیے نہیں ہے. اچھا عجیب نظام ہے قدرت کا. جس نے یہ کہا نا کہ اس زمانے کے لیے ہے، آیت نے پڑھ کے کہا اس زمانے کے لیے نہیں، تیرے لیے بھی ہے. کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب. قرآن کہتا ہے ابو لہب غارت ہو جائے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اس کو بھی غلط سمجھا ہے کہنے والے نے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ عورتوں والے کوسے ہیں، قرآن کوسے دے رہا ہے. قرآن کوسے نہیں دے رہا ہے، تمہیں قرآن فہمی کا سلیقہ نہیں. ہاتھ ٹوٹ جائیں کنایا ہے طاقت کے ختم ہو جانے کا. عربی میں صاحبیت اسے کہتے ہیں جس کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، تخت ہو، سلطنت ہو، اسے کہتے ہیں. یعنی قرآن یہ کہہ رہا تھا کہ ابو لہب تیری پوری قوت جو تو رسول کے خلاف استعمال کر رہا ہے، خدا اس ساری طاقت کو غارت کر دے گا. تبت یدا ابی لہب، یہ اردو زبان کی مجبوری ہے کہ یدا تبت یدا ابی لہب کا ترجمہ ہمیں ہاتھ ٹوٹنے کا کرنا پڑا، ورنہ ہاتھ ٹوٹنا یہ ترجمہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہاتھ ٹوٹنے کا مطلب طاقت ختم ہو جائے، دولت ختم ہو جائے، وجود ختم ہو جائے. تبت یدا وقت اور وہ ہلاک ہو جائے. توجہ کیجیے گا، ایک تو طاقت ختم ہو جائے، دوسری ہلاک ہو جائے. تیسرے مرحلے میں قرآن کہتا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اور یہ جو وقت کا ابو لہب تھا جو نبی کی مانسکتا پر معترض تھا، نبی کے مقصد کے آڑے آ رہا تھا، قرآن کہتا ہے اس کا نہ مال کام آیا، ما اغنا عنہ مالہ، نہ تو اس کا مال کمایا، وما کسب، اور نہ ہی جو چیز اس نے کمائی تھی وہ کمائی. علامہ مودودی نے وما کسب کے ضمن میں یہ لکھا ہے کہ ابو لہب کی اولاد بھی ابو لہب کے کام نہ آئی. یہ قرآن دنیا کو بتا رہا ہے کہ اگر کوئی نبی کی شان پہ گستاخی کرے گا تو اس کی اپنی اولاد بھی اس کے کام نہیں آئے گی. دولت کمائی. اب تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ وقت کے ابو لہب نے نبی کی شان میں گستاخی کی تو قدرت نے بتایا کہ جس دولت کے گھمنڈ پہ تو اترا رہا ہے نہ وہ کام آئے گا، جس عہدے پہ تو اترا رہا ہے وہ عہدہ بھی چھین لیا جائے گا.
تو نہ تو دولت کام آئی، نہ وہ کمایا وہ مال کام آیا، نہ وہ عہدہ کام آیا، نہ وہ طاقت کام آئی جس کے اوپر انسان براہمان تھا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اب اس کے بعد قرآن نے گستاخ رسول کے سلسلے میں ایک فیصلہ کن بات کری۔ توجہ کیجئے گا، جو کرنٹ افیئر سے جڑے ہوئے ہیں وہ میرے اشارے اور کنائے کو سمجھ لیں گے، جو سمجھ لیں انہیں میری طرف سے سبحان اللہ، اور جو نہ سمجھیں، اب اگر اتنی سی بات بھی نہ سمجھے تو پھر خدا ہی سمجھے۔ کیا کہا؟ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے سیصلی نارا ذات لہب۔ ان قریب ابو لہب کے لیے ان قریب وہ آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں داخل ہو گیا۔ تو مسلمانوں کے قبرستان میں داخل ہو جائے، مگر آیت نے پڑھ کے بتایا کہ اگر کوئی ہماری عظمتوں کا انکار کرے گا تو ہم اس سے وصیت کروا کے داخل اس کی وہ بیوی بھی جو اس کے غم میں برابر کی شریک ہے، اس کی وہ بیوی حمالۃ الحطب۔ اب یہاں بھی توجہ کیجئے گا، حمالۃ الحطب کا ترجمہ ہمارے جو علماء ہیں بڑا خوبصورت ترجمہ ہے، لکڑیاں ڈھونے والی، لکڑیاں اٹھانے والی، اچھا ترجمہ ہے، مگر اردو زبان کی مجبوری ہے کہ وہ عربی زبان کی بلاغتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ نہیں سکتی۔ توجہ کیجئے گا، حمالۃ الحطب اصل میں کنایا ہے اس عورت کے لیے جو چغل خور ہے۔ قرآن نے چغل خور عورت کے لیے لفظ استعمال کیا حمالۃ الحطب، یعنی لکڑیاں اٹھانے والی۔ دیکھیں بہت سی چیزیں میں آپ کو تھوڑا سا عربی زبان کی باریکی سے واقف کرانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ عربی زبان میں بہت سے محاورے استعمال ہوتے ہیں کنائے کے طور پر، دور سے۔ مثلا جو کریم ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، جس کے گھر مستقل لوگوں کا دسترخوان لگا ہوتا ہے، لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں اس کے گھر میں، اسے کہا جاتا ہے کثیر الرماد۔ سخی کو کہتے ہیں کثیر الرماد۔ کثیر الرماد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے گھر میں راکھ زیادہ ہو۔ راکھ سمجھتے ہیں؟ جو لکڑیاں جلنے کے بعد جو بچ جاتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ راکھ۔ راکھ جس کے گھر میں زیادہ ہو۔ کس کے گھر میں راکھ زیادہ ہوگی؟ جس کے گھر میں چولہا زیادہ جلے گا۔ کس کے گھر میں چولہا زیادہ جلے گا؟ جس کے گھر میں کھانا زیادہ پکے گا۔ کھانا کس کے گھر میں زیادہ پکے گا؟ جس کی بڑی فیملی نہیں ہوگی، جو لوگوں کو کھلائے گا۔ تو یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو کھانا کھلاتا، بلکہ کہا جاتا ہے کثیر الرماد۔ اشارہ کیا جاتا ہے، بہت سی صراحتیں سے بہتر اشارہ۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں، تھوڑی سی سماج سبکی محسوس کرے گا۔ کثیر الرماد ادبی کنایہ استعمال کیا جائے گا، کنایے سے سخاوت کا اعلان کیا جائے گا۔ ایسے ہی حمالۃ الحطب اس عورت کو کہتے ہیں جو ادھر کی بات ادھر لگائے، ادھر کی بات ادھر لگائے، اس خاندان میں جائے تو اس خاندان کے خلاف زہر اگلے۔ ایسا لگتا ہے عورت سے شادی نہیں، کسی ناگن سے شادی کر دی۔ ادھر آئے تو ان کے خلاف اور ادھر جائے تو ان کے
خلاف۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب عورت دو جگہ زہر اگلتی ہے تو کہیں تو اثر ہوگا، آج ترجمہ واضح ہو جاتا، کہیں تو اثر ہوگا۔ اب ادھر والے بھی تیار ہوئے جنگ کے لیے، ادھر والے بھی تیار ہوئے، انہوں نے بھی ہاتھوں میں لکڑیاں اٹھائی، انہوں نے بھی ہاتھوں میں لکڑیاں اٹھائی، لکڑیاں انہوں نے اٹھائی ہے، حمالۃ الحطب کسے کہا جاتا ہے؟ میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آپ تعریف کر رہے ہیں، میں آپ کی تعریف سے بالکل متفق ہوں، مگر ضروری نہیں کہ ہر سماج میں عورت ہی چغل خور ہو، کچھ مرد بھی عورت صفت ہوتے ہیں، کچھ مرد بھی عورت صفت ہوتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں میں رہے 26 آیتوں کا چغلی کا اعلان کیا کہ یہ آپس میں لڑ جائیں، جب یہاں سے روانگی ادھر ہوئی تو نبی کے خلاف بولے تاکہ پھر دو فرقے لڑ جائیں۔ یہ کوئی اور نہیں، حمالۃ الحطب کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ جیتی جاتی تصویر ہے جو ادھر سے بھی چغلی کرے، ادھر سے بھی چغلی کرے، کبھی فرقہ وارانہ پر۔ اگر دو خاندانوں میں چغلی کرنا وامرأۃ حمالۃ الحطب ہے تو دو فرقوں کو لڑوانا، دو مذہبوں کو لڑوانا، تو بھائی قیاس اولویت ہے، اور اس سے درجہ اولا کی بات سمجھ فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ وامرأۃ حمالۃ الحطب، اس کی عورت، وہ عورت نہیں جو چھوڑ کے چلی گئی، وہ عورت جو اب بھی ساتھ ہے۔ آئے میرا اتنا بات ہو جائے، اسلام نے توجہ کیجئے گا، رشتوں کو معتبر نہیں جانا ہے، کرداروں کو معتبر جانا ہے۔ ہم نے اسلامی نقطہ نظر سے، توجہ کہہ رہا ہوں، ہم نے اسلامی نقطہ نظر سے رشتوں کا احترام نہیں کیا ہے، ہم نے کرداروں کا احترام کیا ہے۔ اچھی بیوی اگر فرعون کے گھر میں ہے تو لائق سلام ہے، بری بیوی نبوت کے آستانے میں ہے تو قابل رحمت ہے۔ میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، میں ان بیویوں کی بات کر رہا ہوں جن کو قرآن نے لعنت سے یاد کیا ہے۔ نہیں تو ذکر ہے، ارے میں نوح کی بیوی کہہ رہا ہوں، لوط کی بیوی کہہ رہا ہوں، اب آپ اپنے ذوق سماج کو جہاں چاہے لے جائیں، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ لیکن ہم نے، توجہ کیجئے گا، ہم نے رشتوں کا احترام نہیں کیا، ہم نے کردار کا احترام کیا۔ ورنہ ایک ہی شخص کے دو رشتے ہیں، بڑے نازک رشتے ہیں، توجہ کر لیجئے گا۔ اسی مقام پر بات آگئی تو کہہ دیتے ہیں، وامرأۃ حمالۃ الحطب کون ہے؟ وامرأۃ ابو لہب کی بیوی ام جمیلہ ہے نا۔ ام جمیلہ کا کردار کیا ہے؟ سن لیا آپ نے، چغل خوری کرتی ادھر سے ادھر۔ یہ تھی کون ام جمیلہ؟ یہ ابو سفیان کی بہن تھی، توجہ کیجئے گا، ابو سفیان کی بہن ہے ام جمیلہ، نہیں توجہ کر رہے آپ، ابو سفیان کی بہن ہے ام جمیلہ، بیٹی ہے ام حبیبہ۔ بیٹی ہے ام حبیبہ، بہن ہے ام جمیلہ۔ اگر ہم نے رشتوں کا احترام کیا ہوتا تو بیٹی کا بھی کرتے، بہن کا بھی کرتے، مگر ہم نے کرداروں کا کیا ہے۔ بیٹی کا کردار اچھا تھا تو لائق سلام ہے، بہن کا کردار برا تھا تو قابل لعنت ہے۔ اور علماء نے تفسیر میں لکھا ہے، اس سورے کی تفسیر میں یہ روایت بھی موجود ہے، آگے یہ بات کو پڑھ دوں، شاید آپ محسوس کر لیں، کوشش کروں گا کہ صرف اشارہ کر کے کچھ سمجھاؤں۔ دیکھیے کبھی کبھی کسی بے علم کا اہل علم سے مذاق بڑا بھاری پڑ جاتا ہے۔ حاکم شام کے دربار میں جناب عقیل داخل ہوئے، جانتے ہیں جناب عقیل کون ہے؟ مولا کائنات کے بھائی ہیں، علم انساب کے ماہر ہیں، نسب کو جانتے ہیں، خالی نسب نہیں لہجے سے نسب کا علم رکھتے ہیں۔ ایک جملہ عظمت عقیل کے لیے اجازت ہے تو میں کہوں، جناب عقیل کی عظمت یہ ہے کہ جب کسی قبیلے کا بندہ گزرتا تھا تو عقیل نقشے کفے پر دیکھ کے بتاتے تھے کہ کس قبیلے کا بندہ ہے۔ تو جناب عقیل جب ضعیفی کی منزل پر قدم
مدھم ہوتی چلی گئی، سمجھنے بات دھیرے دھیرے مدھم ہوتی چلی گئی، تو آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی مسخرے نے آ کے مذاق کر دیا کہ عقیل جب تک آنکھیں تھی نقشے کفے پر دیکھ کے لوگوں کو بتا دیتے تھے کس قبیلے کا ہے، کیا اب بھی تمہارے اندر یہ صلاحیت باقی ہے کہ کسی کے بارے میں بتا دو کہ کون جائے گا کون نہ جائے؟ اگلا جملہ واضح ہو جاتا۔ جناب عقیل نے کہا زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ابو طالب کے بیٹے کے سامنے لا کے بٹھاؤ، اس سے کہنا کہ ابو طالب کے بیٹے کو سلام کرے، میں لفظوں کی آہٹ سے نسلوں کا قبیلہ بتا دوں۔ وہ صرف سلام کرے گا، میں اس کے لفظوں کے اتار چڑھاؤ سے اس کا قبیلہ بتا دوں۔ یہ جناب عقیل کا کردار۔ جناب عقیل حاکم شام کے دربار میں داخل ہوا، توجہ سے جملہ سنیے گا، میں یہاں تک لے آیا، آپ کو اس منزل پہ نہیں لانا تھا۔ جناب عقیل جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے، حاکم شام کو مذاق سوجا، میں نام نہیں لیتا ہوں، ان پر سے آپ سمجھ لیجیے گا، حاکم شام کو مذاق سوجا، رشتہ پہلے بتا چکا ہوں اس لیے اب وضاحت نہیں کروں گا، رشتہ بتا چکا ہوں نا، اب آپ سمجھ لیجیے رشتے کو۔ جیسے جناب عقیل داخل ہوئے، کہنے لگا حاکم شام، عقیل یہ بتاؤ تمہارا چچا ابو لہب جہنم میں کہاں ہوگا؟ چچا تو تھے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، تو کہا تمہارا چچا ابو لہب جہنم میں کہاں ہوگا؟ جناب عقیل مسکرائے، دو جملے کہے، کہا جب تو جہنم میں جانا، دین کا من تو باقی ہے، جب تو جہنم میں جانا تو اپنے داہنی طرف نظر کرنا، جہاں آپ کی پھوپھی ام جمیلہ ہوں گی وہی چچا ابو لہب ہوگا۔ ایک سوال موضوع کو سمیٹ لوں، اپنی توجہ کیجیے۔ وَامْرَأَتُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جو چغل خور تھی، اس کا بھی معاملہ اسی کے ساتھ ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ دیکھیں میں نے ایک جملہ کہا ہے، ہم نے کرداروں کا احترام کیا ہے، رشتوں کا نہیں۔ نبی کا چچا ہے ابو لہب، مگر قابل لعنت ہے۔ نبی کے چچا ہیں ابو طالب، قابل رحمت ہے، قابل سلام ہے۔ توجہ کریں آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رشتہ عظمتوں کی دلیل نہیں ہے۔ آئے میرا جملہ باتیں ہو جاتا، ارے جب خون کا قریب کا چچا گستاخی کرنے کے بعد جہنم کا مستحق ہوگا، تو 7-8 پشتوں کے بعد سید کی نسل میں رہنے والا اگر گستاخ رسول ہے تو جہنم سے کیسے بچ جائے گا؟ یہ نہ سوچے کوئی کتاب سید صاحب ہے، امیر صاحب ہے، بچ جائیں گے۔ قرآن کا قانون، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہو۔ اور قرآن رشتوں کا نہیں بلکہ کردار، اسلام میں اس چیز کا احتیاط اور احترام ہے، وہ کیا ہے؟ کردار۔ اس کے بعد آخری ہے فی جیدہا حبل من مسد، اور اس ابو لہب کے گلے میں ایک مضبوط رسی کا پھندا ڈالا ہے۔ علامہ مودودی کی کتاب ہے تفہیم القرآن، اس کی 7ویں جلد آخری جلد میں یہ تفسیر کی ہے انہوں نے، یہ میری پڑھی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے، سنی سنائی نہیں، ہاں کسی کیسٹ سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اپنی ہی محنت ہے جو آپ کی محبتوں تک پہنچائے جا رہا ہے۔ توجہ کیجیے گا، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں رسی کا مضبوط پھندا ڈالا جائے۔ علامہ مودودی نے لکھا کہ دو اس کا کنایا لکھا، فی جیدہا حبل من مسد مطلب کون ہے جو ابو لہب کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیتے ہیں؟ کہا اگر حکومت کو موقع ملا تو تختہ دار پہ چڑھایا جائے، اور اگر ایسا نہ ہوا، وقت نہ ملا، حکومت نہ آئی، تو کیا ہوگا؟ فی جیدہا حبل من مسد کا مطلب یہ کہ خدا ایسی بیماری میں مبتلا کرے گا جس سے لوگ پریشان ہو کے دور بھاگیں گے۔ کیا کہا قرآن نے؟
مقصد ابو لہب، اور یہی ہوا ابو لہب کے ساتھ۔ تاریخ کہتی ہے ابو لہب عدسہ نام کی بیماری میں مبتلا ہوا، جس کی وجہ سے اولاد چھوڑ کے بھاگ گئی، اس کے رشتہ دار چھوڑ کے بھاگ گئے، اور آخر میں اسے ایک گڈھے میں ڈال دیا گیا اور اس کے اوپر لکڑیاں ڈالی، یقیناً تیل ڈال کے آگ بھی لگائی گئی، اس لیے کہ گستاخ رسول کی چتا وہاں نہیں جلتی، یہیں جل جاتی ہے۔ گستاخ رسول کو وہاں جلانا، وہاں تو بعد میں جلے گا، نہیں یہاں پہلے جلے گا۔ تو کیا ہوا؟ یا تو بیماری میں مبتلا ہوگا یا تختے دار پہ چڑھایا جائے گا۔ امید کرتے ہیں ملک عزیز کی عدالت سے کہ شاید ہمارے جذبات کا احترام کرتے ہوئے عدالتوں کو توفیق ہو جائے کہ گستاخ رسول کو تختے دار پہ چڑھا دیا جائے، مگر اگر یہ عدالتوں کی امید منقطع بھی ہو جائے سیاست کی وجہ سے، تب بھی حکمت سے عقیدہ نہیں ہٹے گا، قدرت پہ اعتبار ضرور ہے، تم سزا دو یا نہ دو، قدرت ایسے عذاب میں ضرور مبتلا کرے گی کہ دنیا دیکھے۔ یہ نہیں کہ قرآن 1400 سال پہلے کے لیے نازل ہوا، نہیں، آج بھی اگر کوئی قرآن پر اعتراض کرے گا تو قرآن اسے آئینہ دکھانے کے لیے تیار ہے۔ قرآن کی آیتیں ایک زمانے کے لیے محدود نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، قرآن کی آیتیں ایک زمانے کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ قرآن یجری کمجر الزمان، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا رہے گا۔ مصداق میں اگر آیت محدود ہو جاتی تو مصداق کے مرنے کے بعد آیتیں دم توڑ دیتی، مگر یہ کرم ہے آل محمد کا کہ انہوں نے آیتوں کا دم نکلنے نہیں دیا، آیتوں کو دم توڑنے نہیں دیا، اپنے علم کے چراغوں سے آیتوں کو جلا بخشتے اور کائنات تک پہنچاتے رہے۔ میرے تو آپ ایمان سے بتائیے، کل میں نے ایک آیت پڑھی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرائیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو پہاڑ کی بلندی پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ خوف خدا سے چکنا۔ ایمان سے بتائیے اس آیت کا مفہوم پتہ کیسے چلے؟ امت مسلمہ اگر اس آیت، دیکھیے عقیدہ اور ہے، یقین اور ہے۔ عقیدہ ہے، قرآن نے کہا ہے تو ہمارا عقیدہ ہے، ہم مانیں گے، مگر یقین کب ہوگا؟ یقین تب انسان کو ہوتا ہے جب انسان کسی چیز کو دیکھ لے۔ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار مجھے دکھا دے مردوں کو زندہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ آواز قدرت اولم تؤمن، ہم مردوں کو زندہ کریں گے، تجھے ایمان نہیں ہے ہمارے اوپر؟ کہ نہیں، لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے، اطمینان قلب کیسے پیدا ہوگا؟ کہ جب میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کہ مردے کیسے زندہ ہو رہے ہیں، توجہ، مردے کیسے زندہ ہو رہے ہیں، تب ہمیں یقین ہوگا۔ اب یہ آیت امت مسلمہ میں تشنگی محسوس کر رہی تھی۔ کون تھا جو کائنات کو یہ بتاتا کہ قرآن کی آیتوں میں اتنا وزن ہے کہ اگر پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو چکنا چور ہو جاتا؟ ضروری ہی تھا کہ نہیں کہ ان آیتوں کی تفسیر کے لیے کچھ مصادیق حقیقت میدان میں آ جائیں۔ میدان صداقت میں صدیقین کا ایک قافلہ چلا ہے، 5 زوات ہیں جو اس میدان مباہلہ میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا راہب کہہ رہا ہے میں ایسی ذات دیکھ رہا ہوں، میں ایسی ذات دیکھ رہا ہوں۔ کون سی ذات ہے؟ کیا نبی کو نہیں دیکھا؟ کیا علی کو نہیں دیکھا؟ کیا حسنین شریفین کو نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجتن میں کوئی ذات ہے جس کے اشارے سے پہاڑ اپنی جگہ پہ تھرکتا ہوا نظر آنے لگے گا۔ جیسے ہی عیسائی نے اس ذات کو دیکھا، کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، ایسی ذات دیکھ رہا ہوں جو اشارہ کرے تو پہاڑ ہٹ جائے۔ آیت پہ یقین نہ ہوتا اگر فاطمہ وحدت کی تجلی کا آئینہ نہ بن جاتا، اگر ذات فاطمہ مظہر آیات کردگار نہ بن جاتی،
بتایا. عیسائی راہب کا دیکھ کے یہ کہنا کہ میں ایسی زوات دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جانتی ہے جب فاطمہ کی انگشت کی قوت کتنی ہے تو نزول قرآن کی طاقت کتنی ہے. قرآن ناطق کے انگشت کے اشارے کا یہ عالم ہے. یہ اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹتا نظر آئے، درخت اپنی جگہ سے چلتا نظر آئے، مسافت دنیا مسافت زمین کو لمحوں میں طے کرتے نظر آئے. یہ ہے صدیقین کا قافلہ، سچوں کا قافلہ. میرے تو پھر ایک جملہ کہوں، قرآن قیامت تک جانے والا ہے نا، اس زمانے کے لیے تو محدود نہیں. میں ذرا سی مباہلے کی آیت کی آپ کے سامنے تشریح کروں. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ٹھیک ہے، یہ تم سے حجتی کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے میدان مباہلے میں آئے. جھوٹوں پر لعنت کریں. جھوٹوں پر لعنت کون کرے گا؟ جھوٹوں پر لعنت کون کرے گا؟ جو سچا ہوگا. آج میرا جملہ واضح ہو جاتا. بڑا خوبصورت جملہ میرے ایک عزیز بزرگ تھے، مولانا بھی تھے، شبیل صاحب، میں جسے پڑھتے تھے سیتا پور میں. بڑا خوبصورت جملہ، مرحوم ہو گئے، ان کی روح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جملہ ان کی جانب سے ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ ان کو ثواب مل جائے. وہ کہتے تھے جب، اب جملہ سنیے، بہت خوبصورت جملہ. وہ کہتے تھے جب نبی رحمت مباہلے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، فاطمہ کے گھر گئے. نہیں توجہ کیا آپ؟ اپنے گھر سے نکلے، فاطمہ کے گھر گئے. اپنے گھر سے نکلے تو کسی کو ساتھ نہیں لیا. فاطمہ کے گھر سے نکلے تو کسی کو گھر میں چھوڑا نہیں. ابھی جملے کو پس منظر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یا نبی اللہ گھر سے نکلے ہیں، ساتھ کیوں نہیں لیتے؟ فاطمہ کے گھر سے نکلے ہیں، کسی کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ کہ میرے گھر میں کوئی اس لائق نہیں کہ میدان صداقت میں جائے. فاطمہ کے گھر میں کوئی ایسا نہیں جسے چھوڑ کے میدان سچوں کا قافلہ جا رہا ہے، جھوٹوں پہ لعنت کرنے جا رہا ہے. جھوٹوں پر لعنت کرنے. کس وقت کے جھوٹے؟ اس وقت کے، ہر زمانے کے جھوٹے، ہر زمانے کے جھوٹے. اور لعنت کا حق سچوں کو ہے. اب اگر کوئی حکومت کسی نوحے پہ پہرا بٹھا دے، کیا ہے بھائی نوحے میں لعنت پر دشمن زہرا، یہ حکومت کو تکلیف کیوں ہونے لگی؟ میری سمجھ میں آج تک یہ بات آ ہی نہیں رہی ہے کہ حکومت کو تکلیف کیا ہے دشمن زہرا پہ لعنت کرنے کی. اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں حکومت کی رشتہ داریاں ان دشمنوں سے جڑی ہیں. تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ اگر کوئی حکومت دشمن زہرا پر لعنت سے منع کرتی ہے تو وہ اسلامی حکومت نہیں بلکہ لعنتی حکومت ہے. ایک سلوات پڑھ دے محمد رات. جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے سچوں کا قافلہ روانہ ہوا. میں بہت توجہ سے آپ سے عظمت قرآن میں بتانا چاہتا ہوں آپ سے کہ قرآن قیامت تک جانے والا ہے. سمجھی گئی اس آیت کے پس منظر میں جہاں سے میں آپ کو لے کر آیا تھا کہ قرآن ایک زمانے کے لیے محدود نہیں. یہ جو مانسکتا کسی نے چھوڑ دی ہے کہ میں نے بار بار کہا کہ میں یہ کیوں پڑھ رہا ہوں، کسی فرد خاص کی مخالفت میں نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ جو زہر سرایت کر گیا ہے اس کا تریاق دینے کی کوشش کر رہا ہوں. کہ ہمارے نوجوان جو واٹس ایپ کی یونیورسٹی پر اپنے ڈگریاں پاس کرتے ہیں رات رات بھر محنت کرتے ہیں، انہیں کم سے کم یہ شعور آ جائے کہ ہمیں بھی تو قرآن کی طرف سے جواب دینا چاہیے. کیا قرآن پر اعتراض ہوا ہے تو ذمہ داری مولویوں کی ہے، علماء کی ہے، مجتہدین کی ہے.
یہ ہر اس انسان کی ہے جو عظمت قرآن کا قائل ہے. سب کی ذمہ داری تھی جواب، ہماری ذمہ داری نہیں، خالی آپ کی بھی ذمہ داری. تو کم سے کم ذمہ داری اتنی ادا کرو کہ جتنی آیتوں پر اس کو اعتراض تھا اتنی آیتیں تم خود تو یاد کر لو. اب اگر کسی کو قرآن کی ایک بھی آیت نہیں یاد ہے یا ایک بھی آیت کا پتہ نہیں ہے، اسے حق ہے 26 آیتوں والے کو کچھ کہنے کا؟ بھئی کم سے کم آپ خود بھی تو کچھ آیتیں یاد کر لو، خود بھی. تو جھوٹوں پر لعنت توجہ کیجیے گا، جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے سچوں کا قافلہ چلا. مجھے آپ ایمان سے بتائیے، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، نبی اپنے گھر سے نکلے کسی کو ساتھ لیے، فاطمہ کے گھر کے سب کو ساتھ لیے، میدان میں پہنچے. سوال یہ ہے کہ کیا اس دور میں ان پنجتن کے علاوہ کوئی سچا نہیں تھا؟ دیکھیے بعنوان قسمت کا معصوم کوئی نہیں تھا، مگر کیا غیر معصومین میں سچے نہیں تھے؟ اب نبی کی حدیث میں ابو ذر ایسا سچا ہے نا جس پر زمین اور آسمان میں کوئی سایہ نہیں کہ ایسا سچا ہے. اتنا بڑا سچا ابو ذر کے بارے میں روایت ہے کہ ابو ذر تو 9ویں درجے پر ہیں، سلمان 10ویں درجے پر ہے نا. تو یہ جو میں جھوٹوں کی بات نہیں کرتا جنہیں نبی لے کے نہیں گئے تھے، میں تو سچوں کی بات کر رہا ہوں جنہیں نبی چھوڑ کے چلے گئے. اور سلمان منا اہل بیت، ایک مرتبہ ابو ذر کے لیے آپ کچھ کہہ سکتے ہیں، مگر سلمان تو سند یافتہ اہل بیت میں سے ہیں، نبی نے سند دی نا سلمان منا اہل بیت. تو سلمان کیوں نہیں ہے؟ ہاں ایک جواب ہے کہ صاحب نہ ابنانا میں جگہ تھی، نہ انفسنا میں جگہ تھی، نہ نسانا میں جگہ تھی. حالانکہ نسانا میں جگہ تھی کسی اور کے جانے کی. نسانا کا مطلب تو خواتین ہے، بیٹی تو نہیں ہے. تو عورتیں جا سکتی تھی، جہاں جا سکتی تھی وہاں نبی لے کے نہیں گئے. تو وہاں تو بات بنتی ہے کہ بھئی گنجائش ہی نہیں تھی، مصداقی نہیں تھا کوئی، تو کیسے لے جاتا؟ تمہارے کسی کے کہنے سے نہ کوئی سچا ہوتا ہے نہ کوئی سچی ہوتی ہے. سچا وہ ہوتا ہے جسے نبی سچا کہیں، جسے قرآن سچا کہیں. سچا وہ ہوتا ہے جو عظمت قرآن کے تقاضوں میں میدان صداقت میں آ کے جھوٹوں پر لعنت کرنے کا حق رکھتا ہوں، وہ ہے سچا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابو ذر کیوں نہیں ہے، سلمان کیوں نہیں ہے، دیگر اصحاب کیوں نہیں ہے؟ میرے توجہ دیکھیے، قرآن ہے قیامت تک جانے والا، ٹھیک ہے. جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے، جانا ہے سچوں کو. قرآن سب کی ضمانت نہیں لے سکتا. ہاں میرا جملہ واضح ہو جائے. قرآن دیکھیے سب کی ضمانت نہیں لے سکتا. کسی کی ضمانت دی جا سکتی ہے کہ آج وہ سچا ہے تو کل بھی سچا رہے گا. ہاں میرا جملہ واضح ہو جائے. ہو سکتا ہے آج سچا ہو کل جھوٹ بولنے لگ جائے، پرسوں توبہ کرے نرسوں پھر سچ بولنے لگے، 4 دن بعد پھر جھوٹ بولنے لگے. تو جس کے لب و لہجے کی ضمانت نہیں لی جا سکتی تھی اسے میدان صداقت میں نہیں لے جایا گیا. چونکہ قرآن قیامت تک رہنا ہے، جھوٹوں پر لعنت قیامت تک ہونی ہے، صادقین کو لعنت قیامت تک کرنا ہے، تو قیامت تک صادقین کا باقی رہنا ضروری ہے. ایک سوال محمد رہا رہنا ضروری ہے. تو جن کی سند لی جا سکتی تھی وہ عصمتیں ہیں، اس لیے جو گئے ہیں وہ پنجتن گئے. توجہ فرمائیں، پنجتن کو لے کے آئے. معاملہ کیا تھا؟ گئے کیوں تھے سب کے سب؟ کا معاملہ یہ تھا کہ عیسائی کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور آل محمد کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں. تاریخ کہتی ہے پیغمبر اسلام نے کئی آیتیں تقریباً 50 سے زیادہ
پیغمبر نے سنائے، جس میں ان کو یہ بتایا کہ نبی کے عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں، نبی ہیں، مگر عیسائی ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ ایمان سے بتائیے بات کس کی ہے؟ توجہ کیجیے گا، بات کس کی ہے؟ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے اور اللہ کا بندہ ماننے کی، یہ مقدمہ ہے نا۔ مقدمے کے لیے پیغمبر نے کیا کیا؟ 50 آیتیں سنائی۔ کب؟ نبی نے اپنی زندگی میں 50 آیتیں سنائی۔ نصارہ نجران مانے؟ نہیں مانے نا۔ تو قرآن نبی کی زندگی میں نبی کے لیے کافی ہوا کیا؟ بڑی آسانی سے سمجھانے کی کوشش کی، بھئی قرآن کافی ہے نا، نبی نے 50 آیتیں سمجھائی سنائی، انہیں مان لینا چاہیے تھا۔ 50 آیتیں سنائی تو نہیں مانے، 5 آیتیں دکھائی تو مان گئے۔ 50 آیتیں سنائی تو نہیں مانے، 5 آیتیں جب دیکھی تو مان گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کی زندگی میں نبی کے لیے قرآن کافی نہیں ہے، جب تک اہل بیت ساتھ نہ ہو جائیں تو نبی کے بعد قرآن کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ۔ زندگی میں کافی نہیں، معاملہ بالکل صاف ہے، 2 کی طرح عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ مقدمہ تھا، مگر اس کے لیے آیتیں سنائی نہیں مانی۔ ٹھیک، اب وحدت کی تجلی، لم یلد ولم یولد کی آیت کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ نصارہ نجران کو متوجہ کیا جائے۔ بھئی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانیں گے تو لم یلد ولم یولد کا خطرے میں نہیں جائے گا، بیٹا ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو یہ پنجتن کا قافلہ گیا کس لیے؟ کب؟ مقدمے میں گواہی دینے کے لیے۔ مقدمہ کیا ہے؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ پوچھے گا کہ نہیں ہم بیٹا مانتے ہیں، آپ نبی مانتے ہیں، گواہ کون ہے؟ تو نبی نے کہا میں 4 گواہ لے کر آتا ہوں، مجھ سمیت 5 گواہ ہیں۔ یہ 5 گواہ کس بات کے ہیں؟ یہ وحدت کی تجلی بچانے کے گواہ ہیں۔ آل محمد گواہی دینے کے لیے گئے کہ نہیں کہ عیسیٰ عبد خدا ہے، ابن خدا نہیں ہے، ابن اللہ نہیں ہے بلکہ عبداللہ ہے، اس کے لیے پنجتن گئے گواہی دینے کے لیے۔ توجہ کیجئے گا، مقدمے میں گواہی دی جاتی ہے، کسی مقدمے میں گواہی دی جاتی ہے۔ گواہی کا اسلامی نظام کیا ہے؟ کسی بھی مقدمے میں جو گواہ ہوتے ہیں، اسلامی نقطہ نظر سے گواہ کی صورتحال کیا ہے؟ کسی بھی مقدمے میں 2 مرد گواہ، 2 عورتیں گواہ نہیں بن سکتی، 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہوتی ہیں۔ کہیں اگر 2 مردوں کی گواہی دینا ہو تو وہاں 2 عورتوں کی گواہی نہیں چلے گی، وہاں 4 عورتیں آئیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ 2 عورتیں ایک مرد کے برابر، یہ ہے گواہی کا قانون۔ نبی جن کو گواہ بنا کے لے کے گئے، ایک گواہ پوری صنف نسواں میں سیدۃ النساء العالمین، ایک طرف ایک گواہ، دوسری طرف عصمتوں کی گواہیوں میں 4 معصوم گواہ۔ اب مزاج پہچانی، یعنی یوں کہہ دوں یہ کسوٹی ہے، گواہی ہے عدالت کی۔ اس گواہی کے 2 ترازو کے 2 پلے ہیں، دونوں میں برابر سے گواہیاں رکھی جائیں گی۔ ایک طرف گواہ کی شکل میں فاطمہ، فاطمہ کون ہے؟ سیدۃ النساء العالمین، عالمین
کی خواتین کی سردار فاطمہ، ادھر ایک سردار فاطمہ، ادھر 4 سردار، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاوصیاء یا سید الاولیاء، اور جوانان جنت کے سردار۔ کتنے سردار ہوئے؟ 4 سردار ایک طرف، ایک سردار ایک طرف، 4 معصوم ایک طرف، ایک معصومہ ایک طرف، 2 عہدے ایک طرف، بظاہر بغیر عہدے کی خاتون ایک طرف، ایک نبی 3 امام، ایک نبی 3 امام، نبوت کا عہدہ بھی امامت کا عہدہ بھی، یہاں نہ امامت کا عہدہ نہ نبوت کا عہدہ۔ یہ اور بات ہے کہ نبوت کا عہدہ بھی نہیں ہے، امامت کا عہدہ بھی نہیں ہے، مگر عظمت اتنی ہے کہ نبوت تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی ہے، امامت قدموں میں جنت تلاش کرے۔ دوسری طرف 4 معصوم، ایک طرف ایک سردار، دوسری طرف 4 سردار، ایک طرف 2 عہدے، دوسری طرف بغیر کسی عہدے کے فضیلت والی بھی۔ توجہ ہے، اب لفظ بدل دو، ایک طرف 4 مرد، ایک طرف ایک خاتون۔ گواہی کا نظام کیا ہے؟ 2 عورتیں ایک مرد، توجہ، 2 عورتیں ایک مرد، یہ نصاب برابر ہوتا ہے۔ دنیا والوں، فاطمہ کو جب گواہ کے طور پہ تسلیم کرنا تو عام خواتین کے زمرے میں نہ رکھنا، اس لیے کہ تمہاری 2 خواتین ہوں تو ایک مرد کے برابر ہوتی ہے۔ فاطمہ 4 معصوموں کے مقابلے میں جس بی بی کی گواہی نگاہ قدرت میں 4 معصوموں کے برابر ہوں، ایک نبی 3 اماموں کے برابر ہوں، نبوت اور امامت کے برابر جس کی گواہی ہو، اس بی بی سے دربار میں یہ کہنا کہ گواہ لاؤ، یہ عیسائیوں سے بدتر انسان نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس غیر مسلم کے سمجھ میں آ گیا کہ عظمت فاطمہ کیا ہے، اسے لباس اسلام اوڑھ کے بھی نہ سمجھ میں آیا کہ عظمت صدیقہ طاہرہ ہے۔ ان سے گواہ ماننا جس کو قدرت نے 4، شاید یہی وجہ ہے کہ قدرت عظمت فاطمہ کو بیان کرنے کے لیے میدان مباہلہ میں 4 معصوموں کے مقابل میں تنہا گواہ بنا کے بتاتی ہے کہ فاطمہ وہ گواہ نہیں ہے جو تمہارے سماج میں گواہ ہو، فاطمہ وہ گواہ ہیں جو وحدت کی تجلی کو بچانے کے لیے عصمتوں کے مقابل میں کھڑی ہو کے گواہ ہے۔ پہچانو میں عظمت صدیق دیتا ہے، مگر افسوس خدا کی جس بھی اتنی عظمتیں قرآن سنت بتائی، دنیا میں چین سے نہیں رہے۔ لالا 18 برس کی عمر اور عصر کا سہارا لے کے چلنا۔ تاریخ کہتی ہے جناب فاطمہ جب صحن خانہ میں چلا کرتی تھی تو عصر کا سہارا لے کے چلا،
ہمارے سماج میں 18 برس کی عمر جوانی کی عمر ہوتی ہے، مگر ہائے فاطمہ 18 برس کے سن میں ضعیفی کی منزل میں قدم زد۔ مولانا قرار حسین مرحوم اللہ مقام خدا غریب رحمت کرے، کربٹ کربٹ جنت نصیب کرے ہمارے خطبہ علماء واعظین۔ فرماتے تھے شہزادی اتنی بابا کی شہادت کے بعد اتنے ظلم امت نے ڈھائے کہ شہزادی اتنی نحیف ناتواں کمزور ہو گئی تھی کہ جس برتن میں آٹا گوندتی تھی جب اسے اٹھانا چاہتی تھی تو کئی بار پیشانی کئی بار سر اس برتن سے ٹکرا جاتا تھا، پیشانی ٹکرا جاتی تھی۔ وہ برتن آٹا جس کا خمیر کیا کرتے تھے اٹھا نہیں پاتے۔ ظلم سنو، ظلم فاطمہ پہ ظلم سنو۔ مرحوم پڑھا کرتے کراسا مرحوم پڑھا کرتے خدا بری کریں رئیس اللہ جی لفظات بلند گیا۔ ایک دن جناب زہرا بابا کی قبر سے گھر پر آئی، زارو قطار گریہ کرنے لگی۔ علی نے پوچھا بنت رسول آج کے رونے کا انداز بڑا مضطربانہ ہے، آج لہجے سے درد کچھ زیادہ چھلک رہا ہے، بی بی خیریت تو ہے؟ کسی نے کچھ کہہ تو نہیں دیا؟ سن سکو گے ذرا جملہ سنو۔ فاطمہ فرماتی ہیں ابو الحسن میں اپنے دونوں بچوں کو لے کر بابا کی قبر میں گریہ کیا کرتی تھی، روزانہ بابا کی قبر پہ بیٹھ کے روتی تھی۔ بابا کی قبر پر ایک درخت لگا ہوا تھا، دھوپ کی شدت میں فاطمہ اس درخت کے سائے میں بیٹھ کے بابا پہ گریہ کرتی تھی۔ ابو الحسن آج صبح میں جب میں بابا کی قبر پہ پہنچی ہوں نا تو ظالموں نے اس درخت کو کاٹ دیا، میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ دن بھر دھوپ میں بیٹھی رہی، اپنے بابا پہ گریہ کرتی رہی۔ اللہ اس امت سے کیا امید رکھی جائے جو فاطمہ کو لمحوں میں سائے کو بھی برداشت کر۔ نبی کی شہادت کو بھی 75 دن گزرے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کی حالت متغیر ہونے لگی۔ میرے عزیزوں کم ظلم نہیں کیا ہے امت نے۔ علامہ محمد اصفہانی کے چند شعر پڑھے گئے ہیں، سب بھائی نے بھی پڑھے، تو شعر میرے سے بھی سن لو، مجھ سے بھی سن لو۔ جب جلتا ہوا دروازہ پہلوئے فاطمہ پہ گرا دیا گیا، دروازے کی کیل صدف عصمت طاہرہ میں پیوست ہوئی۔ تاریخ کہتی ہے فاطمہ زہرا نے جب دشمن گھر میں داخل ہونے لگے پوری قوت کے ساتھ زہرا اٹھی، اپنی طاقت کو سمیٹا، علی کے قریب جانا چاہتی تھی کہ ایک شقی آگے بڑھا، وَوَكَّذَا نَعْلَ السَّيْفِ فِي جَنْبَيْهَا أَتَى كُلَّ مَا أَتَى عَلَيْهَا۔ ایک شقی نے تلوار کا دستہ لیا اور اپنی پوری قوت کے ساتھ فاطمہ کے شکستہ پہلو پہ حملہ کیا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ شہزادی برداشت نہ کر سکی، تیورا کے زمین پہ گری۔ مگر جب دیکھا کہ ظالم علی کی طرف بڑھ رہا ہے، علی کہتی ہے فاطمہ نے پھر اپنی قوت کو سمیٹا اور سمیٹ کے پھر علی کی طرف بڑھنے لگی۔ اب عجیب جملہ ہے، عجیب مصرع ہے محمد اصفہانی کا،
اتنے بڑے محقق کا، اتنا بڑے مرجع وقت کا یہ شعر ہے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں جیسے ہی فاطمہ آگے بڑھی، ایک شقی آگے بڑھا، فَحْمَرَّتِ الْعَيْنُ وَعَيْنِ الْمَعْرِفَةِ تَذْرِفُ الدَّمُعَ عَلَىٰ تِلْكَ الصَّفَاةِ۔ ایک شقی نے رخسار فاطمہ پر اتنی زور سے تماچا مارا، فاطمہ کی آنکھ سے خون جاری ہوا، رخسارے پہ خون بہنے لگا، آنسوؤں کے ساتھ خون رخسارے پر بہنے لگا۔ فَحْمَرَّتِ الْعَيْنُ وَعَيْنِ الْمَعْرِفَةِ تَذْرِفُ الدَّمُعَ عَلَىٰ تِلْكَ الصَّفَاةِ۔ یہ ظلم ہے جو امت نے کیا، یہ ظلم ہے جو امت نے کیا ہے، صدیق کہتا ہے۔ اب وہ وقت بھی آیا، بس آخری فکرہ سن لیجئے، آج شہادت کی تاریخ ہے، شہادت کا وقت ہے، شہادت کی تاریخ ہے، سن لیجئے، تابوت برآمد ہوگا۔ یہ شک کی تاریخ تھی جب فاطمہ کا تابوت اٹھا تھا، وصیت تھی فاطمہ کی، ابو الحسن میرا جنازہ رات کی تاریخ میں اٹھا، رات کی تاریخی میں اٹھانا، جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے انہیں میرے جنازے میں ڈال دینا۔ غسلنی وکفنی وحنثنی، یعنی تم ہی غسل دینا، تم ہی کفن پہنانا، تم ہی مجھے حنوط کرنا۔ تاریخ کہتی ہے فاطمہ نے وصیتیں کی مولا کائنات سے۔ آدھی تو بس آخری فکر سن لیجیے، میں نے ختم کر دی دعا۔ جب مولا کائنات ان وصیت پر عمل کرنے کے لیے شہزادی کو غسل دینے کے لیے آگے بڑھے، تاریخ کہتی ہے چیخ مار کے میرا مولا باہر آیا، اصحاب مولا سے لپٹ گئے، ہاتھوں کو جوڑ کے فرمایا، ہاتھوں کو جوڑ کے فرمایا، یا علی، اے صاحب ذوالفقار، آپ کو ہم نے اتنی شدت سے کبھی روتے نہیں دیکھا تھا، یعنی یہ چیخ کیسی، یہ گریہ کیسا؟ مولا فرماتے ہیں میری فاطمہ صابرہ پسلیاں ٹوٹ گئی علی سے شکایت میں۔ علی نے غسل و کفن دیا، جنازہ تیار ہوا، دستور دنیا کے مطابق علی نے چہرے کو کھولا، آواز دی بیٹی زینب آؤ ماں کا دیدار کر لو۔ ثانی زہرا نے زہرا کا دیدار کیا، ام کلثوم آئی، ماں کا آخری دیدار کیا۔ تاریخ کہتی ہے امام حسن آئے، ماں کا آخری دیدار کیا۔ امام حسین دور کھڑے ہو کے گریہ کر رہے، علی نے کہا میرے لال آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ حکم پہ در پایا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر ہمارے اور اماں کے درمیان یہ بات طے ہے، ہم اس وقت تک اماں کے پاس نہیں جاتے جب تک اماں ہمیں نہیں بلاتی، ہم اپنے وعدے پہ قائم ہیں، جب تک اماں نہ بلائے گی ہم اماں کے قریب نہ جائیں گے۔ اللہ تمنا حسین سماعت فاطمہ سے ٹکرائی، بندے کفن ٹوٹے تو ہاتھ برابر ہوئے، آ حسین میری آنکھ، حسین تیزی سے بڑھے، فاطمہ سے لپٹ گئے۔ تاریخ کہتی ہے ملائک میں کوہرام برپا ہوا، عاطف غیبی کی ندائی یا علی، حسین کو فاطمہ سے جدا کرو نہیں قیامت آ جائے۔ مولا حسین نے فاطمہ سے حسین کو جدا کیا۔ چشم تصور میں ذاکر کہتا ہے شاید ماں اور بیٹے نے یہ بات طے کی ہو۔ حسین نے کہا اماں آپ نے آج مجھے بلایا، میں آپ کی آواز سے چل آیا، اماں وعدہ کرو جب کربلا میں آپ کو بلاؤں تو بقی کی ٹوٹی ہوئی قبر چھوڑ کے چلی جا۔ ابھی تابوت اٹھے گا فاطمہ کا، کھل کے آپ فرصہ دیجئے گا۔
تاریخ کہتی ہے جنازہ چلا، شب کی تاریکی میں جنازہ چند اصحاب کی موجودگی میں کسی مقام پر لے جایا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ علی نے کہاں دفن کیا، جنت البقیع میں دفن کیا، بیت الحزن میں دفن کیا، کہاں دفن کیا؟ علی لے کے پہنچے۔ دیکھیے آپ صاحبان علم میں آخری فکر سن لیجیے، اہل علم جانتے ہیں کہ جب قبر میں میت کو اتارنے کا مسئلہ ہوتا ہے، بہت آہستہ آہستہ میں پڑھوں گا تاکہ آپ سمجھ آئے، تو اگر میت مرد کی ہے تو کوئی بھی اتار سکتا ہے، مگر میت عورت کی ہے تو قبر میں دینے والا بھی محرم ہونا چاہیے اور قبر میں لینے والا بھی محرم ہونا چاہیے۔ علی نے قبر فاطمہ کے سامنے کھڑے ہوئے فاطمہ کا جنازہ دیکھا، کبھی قبر کو علی دیکھ رہے ہیں، کبھی جنازے کو علی دیکھ رہے ہیں۔ کائنات کا مشکل کشا عجیب و غریب مشکل میں گرفتار ہے، اگر قبر میں اتر جائے تو جنازہ دے گا کون؟ اگر جنازہ دینے کے لیے آمادہ ہو تو قبر میں لے گا کون؟ اصحاب نامحرم ہیں، نہ جنازہ دے سکتے ہیں نہ جنازہ لے سکتے ہیں۔ حسنین شریفین اتنے چھوٹے ہیں، نہ جنازہ اٹھا کے دے سکتے ہیں نہ قبر میں اتر کے لے سکتے ہیں۔ کائنات کا مشکل کشا فاطمہ کے جنازے کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ لے کے کھڑا ہو گیا، آسمان کی جانب رخ کیا ہوگا، علی نے کہا ہوگا اے رب ذوالجلال مشکل کشا کی مشکل آسان کر دے۔ ابھی دعا مکمل نہ ہوئی تھی، قبر سے تو ہاتھ برآمد ہوئے، یا علی نا میری فاطمہ کو مجھے دے دو۔ علی نے دونوں زانوں کو ٹیکا، آہستہ سے قبر میں فاطمہ کا جنازہ اتارا، ہاتھوں کو جوڑ کے فرمایا یا رسول اللہ علی کو معاف کر دیجئے گا، ارے جب یہ امانت دی تھی رخسار پہ تماچوں کے نشانہ تھے، پسلیاں ٹوٹی نہ تھی، بازو پہ تازیانے کا نشانہ تھا۔ یا نبی اللہ آپ کی امانت آپ کے حوالے، علی شرمندہ۔ إن لله وإنا إليه راجعون لنمر قضائه وتسليما لأمره سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع کریم پروردگار واسطہ محمد آل محمد واسطہ صدیقہ طاہرہ واسطہ مظلوم کربلا کا واسطہ آل محمد کا واسطہ شہداء کربلا، ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما، گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، کریم پروردگار حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما، کریم پروردگار حاضرین میں جو بیمار ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، کریم پروردگار حاضرین کے رزق میں برکت عطا فرما، حاضرین کی دلی تمناؤں کو پوری فرما، کریم پروردگار قوم تشیع سے غربت و جہالت کا خاتمہ فرما، کریم پروردگار ہمارا دامن علم کے موتیوں سے لبریز فرما، بانی عزا کی توفیقات میں اضافہ فرما، کریم مالک واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں توفیق دینا، ہر سال اسی طرح عزائے سیدہ کرتے رہیں، جب تک زندہ رکھنا محمد و آل محمد کی محبت زندہ رکھنا، جب موت دینا انہی کے ذکر کے صدقے میں موت دینا، کریم مالک خصوصی دعا یہ ہے جنت البقیع میں علی شاہ روزہ تعمیر فرما، آل سعود آل یہود کو نصف و نابود فرما، دشمنان اسلام کو نصف و نابود
نابود فرما۔ کریم پروردگار ملک عزیز ہندوستان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ملک عزیز کے اقتصاد پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ کریم پروردگار ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نیست و نابود فرما، ملک عزیز میں دہشت پھیلانے والے دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، ملک عزیز میں نفرتیں پھیلانے والے نفرتیوں کو نیست و نابود فرما۔ کریم مالک اور امتحان نہ لے، یوسف الزہراء امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کا سارا امان مقرر آخرہ سے گزارش ہے متصور ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص ترازمہ مرحوم شفاعت حسین و ریاست حسین، مرحومہ دائرہ مرحوم بنت کاظم علی، مرحوم ریاست حسین بن حسین علی، مرحومہ مقیمہ خاتون بنت اکبر علی، مرحوم ریاض ہاشم بن دوار علی اور جملہ مومنوں